اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں کشمیر کے اندر موجود ہوں۔ آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیت ہے وہ ایک مانی گرامی شخصیت ہے۔ عرصہ دراز سے کشمیر کی سیاسی اور سماجی حلقوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دورہ نوجوانی سے سماجی رہنماؤں میں ان کا شمار ہے۔ آج وہ ایک سیاسی اور سماجی طور پر عوام کے اندر موجود ہیں۔ سردار محمد نیاز خان صاحب جو نیشنل عوامی پارٹی آزاد جموں و کشمیر کے مرکزی صدر ہیں، ان سے کشمیر کے موجودہ سیاسی حالات اور ان کی پارٹی کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا، آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا ہمارے چینل کے لیے، ہمارے لیے۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنے حوالے سے بتائیں، بیسیکلی تعلق کہاں سے ہے اور سیاسی ایکٹیویٹی کب سے شروع کی، کیسے شوق پیدا ہوا سیاسی و سماجی معاملات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق ضلع کوٹلی سے ہے جی اور میرا جو ہے نظریاتی تعلق ہے وہ 1987 سے نیشنل جموں و کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں اس وقت سے جو ہے نا وہ اس جو NSF تھی اس ریاست کے اندر پروگریسو نظریات رکھتی ہے، ٹھیک ہے، جو یہ کہتی ہے کہ ریاست کے اندر بسنے والا ہر کشمیری چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، وہ برابر ہے۔ ٹھیک ہے، ساروں کو وہ حقوق میسر ہونے چاہیے۔ یہاں ہم مذہبی لسانی جو جتنی بھی جو ہے نا عدم تحفظات ہیں یا عدم اس میں اس کے مذہب کے حوالے سے ہم اس طرح کے انتہا پسندی نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہو ہم گیا۔ لبرل لوگ ہیں، ہم جو ہے نا وہ ریاست کے ایک سوشلسٹ ریاست جو ہے نا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس بنیاد پہ NSF نے جو ہے اس ریاست کے اندر 1966 میں ایک تحریک شروع کی، ٹھیک ہے، اور وہ اس نام سے جو فارمیشن ہوئی ہے جس کا پہلا صدر وہ ممتاز راٹھور بھی رہا ہے۔ جی میرا اس NSF سے تعلق رہا ہے۔ اس کے بعد 92 میں ڈسٹرکٹ ضلع کوٹلی کا NSF کا چیئرمین بھی رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں جو ہے NSF کا 95 میں مغزی چیف ہے اپنا مغزی سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ ٹھیک، اس وقت ہم نے جو ہے یعنی اسٹوڈنٹ دور سے ہی آپ کشمیری سیاست کے اندر کشمیر کے حوالے سے اپنے ایکٹیویٹیز میں موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے۔ جب ایجوکیشن سے فارغ ہوئے پھر آپ نے یہ جو پارٹی آپ نے بنائی جس کی بنیادیں پورے کشمیر کے اندر موجود ہیں ماشاءاللہ، ضلع سے لے کے تحصیل تک ہیں، تو نیشنل عوامی جموں کشمیر کے مرکزی صدر ہیں، اس کے حوالے سے بتائیں یہ خیال کیسے آیا، یہ پارٹی کیسے بنائی؟ یہ اس وقت اپنا سردار صاحب مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا جو بھی اسٹوڈنٹ اس وقت اسٹوڈنٹ لائف سے فارغ ہوتا تھا تو وہ اس کی اپنی کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی۔ ٹھیک، اس کی پلیٹ فارم نہیں تھا۔ اس میں جو ہے نا مختلف لوگ جو ہمارے جو ہے فارغ تحصیل ہوتے تھے اسٹوڈنٹ لائف سے جو ہے نا وہ ہمارے جو خود مختار کشمیر کی پارٹی ہیں یا دیگر روایتی پارٹیاں ہیں، یہ اس میں جایا کرتے تھے، اپنا جا چکتے تھے اور وہاں پر جو ہے کام کرتے تھے۔ اس میں اکثر جو ہے نا وہ جب سے میں اپنا 1987 سے لے کے یہ کوشچن سنتا آ رہا تھا کہ جی اس کی اپنی NSF کی پارٹی نہیں ہے، تو اس وقت ہماری جو کابینہ تھی 95 میں جو بنی تھی جس کا میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا، ہم نے یہ بتایا کیا کہ ہمیں سیاسی پارٹی بنانی چاہیے۔ اس وقت 96 میں ہم نے پارٹی کی فارمیشن کی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ NSF ہمارا مرکزی جو ہے مرکز تھا، اس نے NSF کی اپنا پارٹی کی جو فارمیشن کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کب اس کی بنیاد رکھی؟ یہ 1996 میں 1996 کے اندر جی آپ نے نیشنل پارٹی جو ہے نا وہ بن گئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کو عوام میں بہت عوامی پرپیز رائے ملی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یعنی جو لوگ دور طالب علم سے جن کے اندر آپ تیار کرتے ہیں جن سیاسی سماجی معاملات کے لیے، وہ بعد میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے اندر جا کے ضم ہو جاتے تھے، جیسے آپ نے مثال دی سابقہ وزیر اعظم ممتاز راٹھور صاحب کی، اسی طرح کی اور شخصیات بھی ہیں جو وہاں سے تربیت یافتہ ہو کے بعد میں ملکی باغ ڈور میں اہم کردار ادا کیا۔ بے شک وہ بیوروکریسی میں جائیں یا دیگر شعبہ جات میں یا سیاست میں، تو وہاں سے تربیت حاصل آپ نے یہ کیا کہ اسی سسٹم کو آگے چلانے کے لیے ایک
सियासी तौर पर प्लेटफॉर्म भी असल में उस वक्त ये था ना, जो हमारे लिए इतना बड़ा जबर था कि NSF को वो ये यहाँ की जो रवायती पार्टियां हैं तस्लीम या रियायती खड़बेंच है ना, उसके जरिए इतना पोलराइज किया जाता था, पुलिसाइज किया जाता कि इनका मुस्तकबिल ही नहीं है। हाँ, ठीक है, उस बुनियाद पे जो है ना हमें जो है ना वो उस सवालों को जवाब देने के लिए वो ये सारे क्वेश्चन रेस जो हो रहे थे उनको बंद करने के लिए हमने शायद पार्टी बनाई थी। ठीक है। अच्छा, जो जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी है, ये सियासी तौर पर जो इंतखाबी अमल है उसके अंदर कभी नजर नहीं आई, और इसके बुनियादी जो क्या एजेंडा है कि इस पार्टी का? उसमें हमारा जो मासिस के जो हमारा एजेंडा ये है कि हम मासिस में जाएं, लोगों में जाएं, ठीक है, और हमारी पार्टी की पिछलाई लोगों में मिले। ठीक है। उसको जो है ना हमने कड़वा जहर पिया था 1976 का एक्ट नाफज करके, यहाँ जो हमारे साथ ज्यादती हुई है कि अलाके पाकिस्तान की शिक टिक करके हम जो है इलेक्शन लड़ते, हमें लड़ने दिया जाता है, अदरवाइज हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता। ठीक है। उसमें हमारा जो है ना वो साबिक मजलिस सदर है लियाकत याद साहब, वो 3 मरतबा जो है ना वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। इस बुनियाद पे हम लोगों में जाएं, तो इस बुनियाद पे जो है ना हमने जो है ना हम इस 1976 के एक्ट की मुखालफत भी करते हैं, लेकिन हम महसूस कर रहे थे कि हम लोगों में जाएं और इस 1976 के एक्ट के जो है ना जो नुकसानात हैं कश्मीरियों के लिए उसको अपोज करें। हमें उस हद तक हम जो है ना वो कोशिश अब कर रहे हैं कि हम उस 1976 के एक्ट को अपोज करेंगे। सर 1976 तो ये है 74, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 की जो तहरीक है इलाके पाकिस्तान की, उसको कैसे आप जो नहीं, वो तो आप देखें ना, वो पाकिस्तान से मनापली होकर पाकिस्तान से इंपोर्ट होकर वो जबर की बुनियाद पर वो नाफज की गई है जो अला के पाकिस्तान की शीख, उसमें जो हमारे रिवायती सियासतदान है ये प्रमोट किए गए हैं। ठीक है जी, हमारी रियासती मिशनरी जो है यहाँ प्रमोट की। यानी आप हलाके पाकिस्तान के हक में नहीं है? नहीं जी, हम चाहते हैं जी कि कश्मीरियों को जो है ना थर्ड ऑप्शन जो है उसमें राय शुमारी हो। ठीक है, उसमें कश्मीरी जो है ना वो अपना फैसला खुद करे। ठीक है, वो कश्मीर के साथ रहना चाहते हैं या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या किसी और के साथ, ऑप्शन तीसरी ऑप्शन के साथ रहना चाहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो इस वक्त कश्मीर के अंदर सियासी तौर पर हालात हैं, एक हुकूमत चल रही है जिसका आखिरी साल है, ये इस साल इलेक्शन का साल कहा जा रहा है। जी जी, तो इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि क्या गठजोड़ बन रहा है यहाँ पे? ये असल में जो सूरत हाल है ना, अपना जो हुक्मरान यहाँ से रियासत के अंदर जितनी भी पार्टियां यहाँ सियासी बनाई गई हैं उसके अंदर जो है ना पाकिस्तानी हुक्मरान जो है ना वो रूल कर रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट फैसले वहां से आते हैं और ये उनकी यानी स्पोक्समैन ही है मेरे ख्याल में, वो जो मैं जो देखता हूँ सही तो वो स्पोक्समैन ही का रोल दे रहे हैं। अदरवाइज उनका जो उनको देखे ना, हमारे जो है ना नाम है आजाद जम्मू और कश्मीर। हाँ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी हमारा है, प्रेसिडेंट भी है, ऊपर बैठा हुआ है वजीर उमूर कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है, IG बैठा हुआ है। यानी इसमें इट मीन्स कि वो इस्लामाबाद से सारा कुछ ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, यानी आप समझ रहे हैं कि जो भी इस्लामाबाद से होगा वही होगा जी। ये तो बेशक पार्टियां, कोई भी पार्टी मुत्तहिदा हुकूमत बनती है या किसी पार्टी की बनती है, वो वहां से बैठ मैं जो देख रहा हूँ मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी पार्टियां यहाँ बनती है ना, ताकतवर की जाती हैं। पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी बनाई गई, लिबरेशन लीग रही है, फिर दीगर PTI भी आ गई है, फिर ये मुस्लिम लीग नून आ गई, नून भी आ गई है। ये पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत थी, तो यहाँ इन्होंने अक्सर राय से जो है ना वो 2 अक्सरियत के साथ जो है ना यहाँ हुकूमत बनाई है। PTI की हुकूमत पाकिस्तान में थी हालिया इलेक्शन में, तो वो देखें कि यहाँ PTI की हुकूमत बन गई थी। अल्लाह की बात है कि पाकिस्तानी बहरहाल वो जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कोई पार्टी नहीं है। ये लम्हा फिक्रिया देखें हमारी रियासत के लिए, जितने भी लोग हैं उसमें सब मुख्तलिफ पार्टियों के है ना? नहीं सर, वो पार्टी है ही नहीं है, बगैर पार्टी की हुकूमत है। नहीं, जो वजीर आजम है वो बगैर किसी पार्टी, बगैर बस वो उसको पूछे ना उसकी कौन सी पार्टी है। सही। तो ये कल जब आवाम के सामने लोग जाएंगे दोबारा, तो ये किसी न किसी इंतखाबी नाम के साथ ही जाएंगे। जो हम सुन रहे हैं ना, जो हम तजिया की बुनियाद में जो आपसे जो है ना शेयर करेंगे ना, कि वो अब देखें कुछ पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, कुछ नून लीग में जा रहे हैं। अब मैं महसूस कर रहा हूँ वैसे सियासी वर्कर होने की हैसियत से जो मैं तजिया करता हूँ कि रियासत के अंदर अब पाकिस्तान में पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत और जनरली भी हुकूमतों ने की है, तो मैं महसूस करता हूँ कि यहाँ की वो जो इलेक्शन होंगे तो वो वही हुकूमत यहाँ पे बनती नजर आ रही है, बनती नजर आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब कश्मीर के अंदर कुछ अरसे से हम देख रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी एक बनी, जिसने कुछ अर्सा पहले अवामी
جو مسائل تھے جیسے بجلیوں کے بل، آٹے کے حوالے سے دیگر جو ایشو تھے اس کے اوپر سیاست کی کچھ نوجوانوں نے، اور ملک سے ملک مطالبہ کیا، عوام تنگ تھی بھاری بلوں کی وجہ سے تو وہ باہر آ گئی۔ نہیں اس میں سردار صاحب بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا روایتی پارٹیوں سے بالکل تنگ آ چکے، تنگ آ گئے۔ اچھا، آپ ذرا تھوڑا وزٹ کریں، ریاست کا پورا کیا ہوگا، سڑکوں کا حشر دیکھ لے، پانی پینے کا میسر نہیں ہے، طبی سہولتیں پوری ریاست کے اندر نہ ہونے کے برابر ہیں، اسکول کی سہولتیں جو ہے نا میں اپنا تعلیمی جتنی بھی سہولیات ہیں وہ عام غریب کا بچہ جو ہے نا اس کو اپروچ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ غریب جو ہے نا تعلیم حاصل کروا سکے۔ یہ ساری بنیادی سہولتیں جو تھی یہ اس سے لوگ محروم تھے، تو یہ محسوس کر رہے تھے کیونکہ عرصہ 40-50 سال سے کہ یہ پارٹیاں ہمیں شاید کو ریلیف دیں، تو جب دیکھا انہوں نے نہیں دی تو اس کے بعد جو ہے نا بجلی کے بلوں کا ایک طوفان جو ہے نا برپا ہو گیا۔ پھر لوگوں نے محسوس کیا کہ چونکہ واحد NSF تھی ریاست کے اندر جو 1966 میں یہ نعرے لگا رہی تھی کہ یہ جو مغلا ڈیم کی ریالٹی ہے کشمیریوں کو دیا جائے، بنیادی ہمارے جو ہے نا اپنا جو منشور اس کا حصہ تھا، اور بار بار ہم جو ہے نا چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن اس وقت جو ہے نا 66 سے لے کے آج تک 1924 تک 2024 تک جو ہے نا کسی نے ہماری بات نہیں سنی ہے۔ بالآخر لوگ جڑے، وہی ہمارا بیانیہ لے کر جو ہے نا ایکشن کمیٹی کی شکل میں، چونکہ اس ایکشن کمیٹی میں بیسیکلی ایکشن کمیٹی کو فیسلیٹیٹ کرنے میں ہماری پارٹی کا ایک بہت بڑا اہم رول ہے، کیونکہ ہماری بانی پارٹی ہے اس ایکشن کمیٹی کو، کمیٹیوں کو جو ہے نا، ہاں ایکشن کمیٹیاں جو ہیں وہ اس میں کور کمیٹی ہے ان کی، چونکہ ہم باضابطہ ان کے جو ممبر تو ہے نہیں ہے ہماری پارٹی کے کچھ لوگ ہیں اندر، تو وہ ایڈریس کرتے رہتے ہیں، چونکہ چیزیں وزٹ کی ضرورت ہے تو بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ ریاست آنے والا دور جو ہے نا وہ کمام میں بھی جو ہے نا وہ ایکشن کمیٹی کا کچھ جو ہے نا حکمت عملی اس سے میرا بھی اس میں ہوتی ہے نہیں، یہ ایک احتجاج تھا، اب پچھلے 1 سال سے ہم ان کی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں، اب وہ ایک گروہ کی شکل اختیار کر گیا ہے جو حکومت وقت پر، اسٹیبلشمنٹ پر، عدلیہ پر ایک دباؤ ڈال رہا ہے۔ کیا دباؤ ڈال کے دباؤ کوئی حکومتیں مانتی ہیں؟ اس کو آپ دیکھیں نا، اس میں جو سچی بات بتاؤں ایمانداری بلیک میلنگ کی جا رہی ہے، ایمانداری سے نہیں، اس میں اس جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے نا ایک ایکشن کمیٹی کی شکل میں ایک کچھ ریلیف ملا ہے، اس میں بجلی کے بل انتہائی سستے ہوئے ہیں، آٹے کی سبسڈی ملی ہے، اب لوگ محسوس کر رہے ہیں، لوگ بہت صحیح امیدیں وابستہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، باندھ لی ہیں، پلس اس میں حکمرانوں کی غلطی بھی ہے، اس میں دیکھیں کہ نون لیگ کے لوگ بھی شامل تھے، میں اس کو پیش سارے ایکسرسائز میں، اس سارے سفر میں میں اس کو بالکل باریک بینی سے دیکھ بھی رہا تھا، ساتھ چل بھی رہا ہوں، تو میں محسوس کر رہا تھا کہ یہاں اس میں نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی کے بھی ورکر ہیں، جماعت اسلامی کے ورکر ہیں، تمام سیاسی جماعتیں، روایتی سیاسی جماعتیں جو پاور پالیٹکس کر رہی ہیں، ان کے زیادہ کارکن جو ہے نا ہمارے ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت غیر سیاسی نعرہ تھا۔ اب جو نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی باہر سے فنڈنگ بھی آتی ہے، ان کو کوئی بیک ڈور کر رہا ہے، یہ بہت ساری باتیں ہیں جو آ رہی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کی باتیں ہوں پھر ایسے نکات 38 نکات انہوں نے دے دیے ہیں کہ آپ نے مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم نے 29 تاریخ کو ملک کے پہیا جام ہڑتال کر دینی ہے؟ نہیں، یہ کیا اب دیکھیں نا کہ اب ریاست جو یہاں پہ رول کر رہی ہے، اب ریاست نے بجلی کے بل مانے نہیں مانے، سبسڈی دی ہے نہیں دی ہے، دیگر بھی چھوٹے موٹے مطالبات وہ مان رہے ہیں، اٹ مینس کہ ریاست اس پہ میز پہ آ گئی ہے، تو ایکشن کمیٹی محسوس کر رہی ہے کہ ریاست جب ہمارے مطالبات مان رہی ہے شاید اس لیے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی محسوس کر رہی ہے، وہ کور کمیٹی بھی، کہ لوگوں کو اسی شکل میں وہ ریلیف ملے گا، اسی بنیاد پہ جو ہے نا انہوں نے اس کو کال دیا۔ یہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا نا، گروہ نہیں ہے، یہ ایکشن کمیٹی کور کمیٹی کا نام ہے، اس میں 31 ممبر ہیں۔ سر وہ کیا ایکشن کمیٹی کو سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی مذہبی پلیٹ فارم نہیں ہے، وہ ایک گروہ ہی ہے نا جو لوگوں میں آواز بنا۔ آپ گروہ کہہ سکتے ہیں، میں اس کو ایکشن کمیٹی کو میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ ایک پلیٹ فارم بنا ہے، اچھا 31 ممبران کا پلیٹ فارم بنا ہے، لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کے نیچے ہمیں ریلیف ملے گا، اچھا ٹھیک، اس بنیاد پر لوگ اکٹھے ہوئے۔ اچھا، عالمی سطح پہ ایک چیز تسلیم شدہ ہے، جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کو تحفظ دیا جاتا ہے، ان کی مختلف جو قومیں ہیں، جو ملک ہیں، ان کو اون کرتے ہیں۔ جو کشمیر کے ریفیوجی ہیں 1965 کے، 71 کے،
47 کے 48 کے 99 کے مختلف دور کے اندر کشمیر سے ریفیوجی پاکستان کے اندر آ کے بسے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ کشمیر وہ پاکستان کے کونے کونے میں ہے، اس کی 12 سیٹیں پہ انتخاب بھی ہوتا ہے۔ اس کے خلاف یہ آواز بنی کہ ان کا جو بچوں کا کوٹا ہے یہاں پہ تعلیم کا یا نوکری کا یا ان کا جو ووٹ کا حق ہے، اس کے حوالے سے بھی ان کا ایک پلان ہے کہ اس کو فوری ختم کیا جائے۔ اس کے بارے میں کشمیر، کیونکہ عالمی سطح پر تو کشمیر کا اجاگر کرنے میں ان لوگوں کا بڑا اہم رول ہے، کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ مطالبہ جائز ہے؟ نہیں، اس میں یہ دیکھیں نا، یہ میں بحیثیت پارٹی پریزیڈنٹ، چونکہ میری اپنا ویژن ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میں اس اعتبار سے یہ بات کروں گا کہ چونکہ کشمیری جو ہمارے پاکستان کے اندر زیر سایہ ادھر ہیں یا مہاجرین میں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے جی، ہم اسی طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح یہ ہمارے کشمیری ادھر ہیں، ہم اسی طرح ان کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح کام کرتے ہیں، ان کو بھی حقوق ملنا چاہیے۔ اس میں تھوڑی سی ہماری بد عملی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ریاست کے اندر جو ہے جو طریقہ کار ہے نا، 12 سیٹیں جو ہے نا جہاں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ بنا کے دے دیتے ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں اس بنیاد پہ جو نا یہ مخالفت کرتے ہوں گے۔ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ریاست کے اندر جس طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر سیٹیں چھوڑی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اس طرح سے سیٹ اپ بنایا جائے۔ یہ جو طریقہ کار ہے نا جس کے 12 سیٹوں کا جو طریقہ انتخاب ہے وہ غلط ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق یا ان کا جو حق ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے، لیکن طریقہ کار کے اندر بحث ہو سکتی ہے، اختلافات ہیں، وہ چیز الگ ہے۔ جی جی، لیکن جو بنیادی طور پہ جو ایشو ہے اس کے اوپر مختلف بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے۔ جی دیکھیں نا جی، یہ طریقہ کار اس طرح ہے کہ جو حکومت پاکستان میں ہوتی ہے وہاں یہاں ہی ہوتی ہے، میرا جو پوائنٹ ہے وہ تو شروع دن سے ڈے 1 سے یہ ادھر کر رہے ہیں، ایسے ہی تو وہاں بھی وہی کچھ اچھا 29 تاریخ کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا پورے کشمیر کے اندر احتجاج ہے، تو کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی تصادم کی صورتحال نہ بن جائے، اگر ضد اور ہٹ درمی پہ عوامی ایکشن کمیٹی کھڑی ہوگی حکومت کے خلاف، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کی طرف جائیں یا ضد کی طرف جائیں؟ نہیں، میں چونکہ ایک تو میں انتخاب پسندی کو قطعی طور پر تسلیم نہیں کرتا ہوں، میں اس کے سخت خلاف ہوں۔ درمیانی راہ نکالنی چاہیے، حکومت کو بھی نکالنی چاہیے اور ایکشن کمیٹی کے کور کمیٹی کے ممبران کو بھی درمیانی راہ نکالنی چاہیے، میز پہ آنا چاہیے، پھر اس کا سلوشن حل ہوگا۔ ادروائز تو اتنا بڑا میں دیکھیں کہ بجلی کا بل اگر جو ہے نا وہ کم ہو سکتا ہے تو باقی مطالبات بھی دھیرے دھیرے پورے ہو سکتے ہیں، تو وہ میز پہ جانا چاہیے، انتخاب پسندی تک نہیں جانا چاہیے، کوئی ایڈونچر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ریاست ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس کی وحدت ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور دیگر جتنے بھی ہمارے ریاست کے دشمن عناصر ہیں وہ اس سے وہ غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ جو پاکستان یا انڈیا دو فریق ہیں کشمیر کے حوالے سے، عالمی سطح پہ یہ مسئلہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مستقبل قریب میں حکومتیں بیٹھ کے، یا جس کی وجہ سے جنگ بھی ہوئی، جنگیں ہوتی بھی ہیں، آگے بھی چانس ہیں لگ رہا ہے، تو اس مسئلے کا حل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے حل ہو؟ اقوام متحدہ یا امریکہ یا برطانیہ یا روس یا کوئی ثالث بن کے اس کو حل کرے، جیسے باتیں بھی ہو رہی ہیں، چین بھی کہہ رہا ہے سارے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیسے ہو؟ ہمارا جو ہے نا سٹانس یا موقف یہ ہے کہ ریاست کے اندر پہلے تو یہ دونوں فورسز بھی ڈرا کریں، لوگوں کو آپس میں ملنا جلنا چاہیے، بارڈر ختم کیا جائے تاکہ لوگ مل سکیں، آپس میں بات چیت کر سکیں، چیزیں شیئر کر سکیں، اس بنیاد پہ جو ہے نا وہ چیزیں طے کی جائیں، تب جو کشمیریوں کی نمائندگی انتہائی ضروری ہے۔ یعنی کشمیری قیادت دونوں طرف کی جو ہے نا قیادت نہیں ہے، جو کشمیری ہیں ان کا ملنا جلنا انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، تب غلط فہمی پیدا ہوں گی، ختم ہوں گی، جب تک کشمیری آپس میں نہیں ملیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اچھا، جو قبضہ تو آپ کو بھی پتا ہے، قبضہ تو یہ جبر کا قبضہ ہے، اور ہماری پارٹی اس جبر کے قبضے کو جو ہے نا وہ نہیں مانتی ہے، اور ہم اس کو جو ہے نا اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ آخر پہ یہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے آنے والے وقت میں وہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں آئے گی اور کیا پیغام دیں گے، تھوڑا سا یہ بتا دیں۔ ہماری پارٹی جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ اس ریاست کے اندر الیکشن آزادانہ ہوں اور ریاست کے لوگوں کو ووٹ کا حق دیا جائے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو ہے نا اپنی مرضی سے ڈالیں، اس کا رزلٹ بھی جو ہے نا وہ بجائے کہ طاقت کی بنیاد پہ تبدیل کیا جائے، نہیں کہ لوگوں کا جو رائے ہے اس کے رائے کا احترام کرنا چاہیے۔
حکومت پاکستان کو بھی کرنا چاہیے، یہاں جو بھی حکومتیں ہیں یا ریاست کے اندر جو حکومت جو ہے نا وہ جو کر رہی ہے وہ الیکشن کروائے گی تو وہ لوگوں کو جو آزادانہ رائے دینے کا اس کو حق حاصل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آخر پہ کشمیر کے جو بسنے والے لوگ ہیں یا پاکستان میں جو جتنے کشمیری ہیں ان کے لیے ایز اے صدر آزاد جموں و کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کیا کہیں گے کہ آنے والے وقت میں پوری دنیا میں کشمیری جو اوورسیئر بھی ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے کیا رول ادا کرے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ریاست کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی کی شکل میں لوگوں نے بہت پذیرائی جو ہے نا وہ جو باہر بیٹھے ہوئے کشمیری ہیں یا ریاست کے اندر کشمیری ہیں یا پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شناخت بحیثیت کشمیری ہے. آپ نے الفاظ یوز کیا نا کشمیری جو پاکستان میں مہاجرین ہیں وہ کشمیری ہیں نا، تو ان کو آپس میں ملنا چاہیے، جڑنا چاہیے. یہ ان کے درمیان جو ہے نا ہمنگی ہونی چاہیے، ان کو غلط فہمیاں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا ماحول جو ہے نا وہ اس کا سازگار ہونا چاہیے اور ریاست کو چاہیے کہ ان لوگوں کو ملنے جلنے کے لیے کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے، قدغن نہیں لگانی چاہیے. کشمیر کاج کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے، کام کرنے کی آواز اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سردار محمد نیاز خان صاحب جو صدر ہیں آزاد جموں و کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے. وہ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی انتہا پسندی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیشہ جو ٹیبل ٹاک ہے وہی عوام کے لیے، قوم کے لیے اور سیاست کے لیے، ملک کے لیے ہمیشہ اہم وہی رہتا ہے، اسی سے ہی حل نکلے گا. لیکن کبھی بھی کسی بھی انتہا پسندی یا ہٹ درمی سے کوئی بھی معاملہ نہیں سن سکتا. عوامی ایکشن کمیٹی ہو یا کوئی بھی سیاسی پارٹی جب تک حکومت کے ساتھ یا جو بھی معاملہ ہو ٹیبل ٹاک کے ذریعے بیٹھ کر نہیں حل کرنے کی کوشش کرے گی اس وقت تک اس کے حل نہیں نکلے گی. جیسے بھی پہلے بھی ٹاک کے ذریعے ہی لوگوں کو جو سہولتیں ملی ہیں آئندہ سہولتیں بھی وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے مل سکتی ہے. یہ ان کا جو تمام گفتگو کا لب لباب تھا، ان کا پیغام ہے کہ اب کشمیر کاج کے لیے کیا وہ پاکستان کے اندر ہوں یا کشمیر کے اندر رہنے والے آزاد کشمیر کے اندر بسنے والے کشمیری ہوں یا پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں بسنے والے کشمیری ایک آواز ہیں، ایک قوم ہے، ایک ریاست کے بندے ہیں. سب کی کشمیر کاج کے لیے مل جل کر آواز اٹھانی چاہیے اور ہمیں کشمیر کی آزادی تک ہمیشہ ایک ساتھ ایک آواز بن کر کام کرنا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.